السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے نون میم راشد اور ان کی نظموں میں جو کردار نگاری موجود ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ نون میم راشد کا جو پورا نام ہے وہ ہے نذر محمد راشد، اور یہ 1910 میں اکال گڑھ میں پیدا ہوئے تھے۔ ابتدائی تعلیم بھی انہوں نے اکال گڑھ سے ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم جو ہے یہ گورنمنٹ کالج لاہور سے حاصل کی۔ ان کی پہلی جو آزاد نظم تھی وہ اس کا عنوان تھا جرأت پرواز، جو کہ ان کے پہلے مجموعے ماورا میں شائع ہوئی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد انگلستان میں چلے گئے اور وہیں پر انہوں نے 1975 میں وفات پائی۔ ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کی وصیت کے مطابق ان کو جلا دیا گیا تھا، ان کی لاش کو۔ نون میم راشد کی نظموں کو ہم کرداری شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے نظموں میں جو کردار نگاری ہے وہ مغربی روایت سے اخذ کردہ ہے۔ ان کی نظموں میں ایسے ایسے زبردست کردار بھی موجود ہیں جنہیں پڑھ کر ایک ڈرامائی کیفیت کا اظہار محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے جیسے کوئی ڈرامہ لکھ دیا ہے۔ اقبال کے بعد اگر کردار نگاری کے حوالے سے کسی کی شاعری اہم ہے تو وہ نون میم راشد کی ہے۔ ان کی نظموں اور جو ان کے نظموں میں موجود قابل ذکر کردار ہیں ان پر اب ہم بحث کریں گے۔ لا اور انسان، اس میں انہوں نے ابو لہب کا کردار پیش کیا ہے۔ ابو لہب کی شادی میں کرداروں کا جو سرچشمہ ہے وہ قرآن ہے۔ نون میم راشد نے قرآن پاک سے ابو لہب کے کردار کے متعلق معلومات اکٹھی کی ہیں اور ان کو ایک نئے اور خوبصورت رنگ میں پیش کیا ہے۔ ابو لہب کا کردار ہر اس شخص کی نمائندگی کرتا ہوا نظر آتا ہے جو ہمارے معاشرے میں اپنی غلط اور منفی سوچ کی وجہ سے پورے معاشرے کے لیے ذلت اور رسوائی کا سبب بھی بنتے ہیں، اور نہ صرف وہ خود غیر مطمئن رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو اور اپنے معاشرے میں موجود دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ہے پریشانی کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں ان کے مجموعہ گمان کا ممکن کی، تو اس میں ان کی نظم ہے اندھا کباڑی۔ تو اس میں یہ جو اندھا کباڑی ہے یہ ایک بڑا خوبصورت سا کردار انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہ کباڑی یوں سمجھیں کہ ہمارے معاشرے کے ہر اس شخص کی نمائندگی کرتا ہے جس کے دل میں انسانیت کا دکھ درد ہے، جو ایک نرم دل رکھتا ہے، جو دوسروں کے دکھ کو نہ صرف محسوس کرتا ہے اور حالانکہ وہ اندھا ہے۔ یہاں دیکھیں اندھا کباڑی، یہ ایک بڑی خوبصورت سی انہوں نے علامت پیش کی ہے کہ اندھا بھی ہے لیکن وہ چیزوں کو محسوس کرتا ہے، جذبات کو محسوس کرتا ہے۔ اس نظم میں کباڑی کی خود کلامی، عوام سے گفتگو اور پھر عوام کی آپس میں گفتگو سے ایک مختصر سا افسانہ تشکیل پا جاتا ہے۔ اس گفتگو سے راشد نے بتایا ہے کہ آج کا انسان جو ہے وہ مادہ پرستی کا شکار ہے، مٹیریلسٹک ہے آج کا انسان۔ آج کا انسان ان خوابوں کو جو اس کی بھلائی کے لیے دیکھے گئے ہوں انہیں مفت میں تو کیا دام کے ساتھ بھی قبول نہیں کرتا۔ اس نظم کا اگر ہم تھوڑا سا مصرعے پڑھتے ہیں تو وہ کچھ یوں ہے کہ رات ہو جاتی ہے، خوابوں کے پلندے سر پر رکھ کر منہ بسورے لوٹتا ہوں، رات بھر پھر بڑبڑاتا ہوں، یہ لے لو خواب، خواب لے لو خواب۔ اسی طرح کیمیا گر میں ایک کردار ہے جو کہ ایران کے بادشاہ کا ہے جس کا نام رضا شاہ ہے۔ یہ کردار ان تمام خود غرض اور مفاد پرست حکمرانوں کی نمائندگی کرتا ہے جو صرف اپنے ذاتی مفاد، اپنی غرض اور اپنی انا کی تسکین کے لیے نہ صرف اپنے ملک اور قوم کے مفاد کو قربان کر دیتے ہیں بلکہ ہر ممکن حد تک ان کا فائدہ بھی اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح جو ان کی بہت زیادہ اہم اور مشہور نظم ہے حسن کوزہ گر، جس کے 4 حصے ہیں اور یہ تقریباً 28 صفحات پر مشتمل ہے۔
ان نظموں میں نہ صرف راشد کی شاعری میں بلکہ پوری ڈرامائی شاعری میں راشد نے اہم نام کمایا ہے اس نظم کے ذریعے۔ اس نظم میں ایک قصہ بیان کیا گیا ہے جس کا مرکزی کردار جو ہے وہ حسن کوزاگر ہے۔ اس کی محبوبہ جہاں-زاد ہے اور بیوی سوختہ بخت اور رقیب جو ہے وہ لبیب ہے۔ اس سلسلے میں حسن کوزاگر شروع میں وقت کا اسیر معلوم ہوتا ہے، وقت کا قیدی ہے، لیکن بعد میں وہ اپنے فن اور اپنے عشق کے امتزاج سے جو ظاہری وقت کی تقسیم ہے اس پر قابو پا جاتا ہے۔ حسن کوزاگر میں عشق اور فن کے باہمی ارتباط سے راشد نے جس خوبصورت نظم تشکیل دی ہے، اس کی مثال اردو کی جدید شاعری میں ہمیں کہیں نہیں ملتی۔ ماورا کی اگر ہم بات کریں تو اس میں غلام اور محکوم ہندوستان کی تصاویر پیش کی ہیں انہوں نے۔ سیاسی اور سماجی پس منظر جو ہے ان تصاویر کے پیچھے ہمیں واضح طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ ماورا کے کردار جو ہیں وہ بے نام ہیں اور بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس میں کردار ہیں ہی نہیں۔ ان نظموں میں جو میر فسانہ ہے وہ کسی دوسرے کردار سے مخاطب ہوتا ہے اور اس مخاطب سے اس کا کردار اور حالت کا اندازہ قاری کو ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ان کی جو نظم ہے مارسیہ، اس میں ایک ایرانی لڑکی یاسمن کا کردار ہے جس سے اجنبیوں نے اپنی ہوس کا نشانہ بنایا ہے، اسی لیے راشد نے اس نظم کا عنوان مارسیہ رکھا ہے۔ مارسیہ جو ہے یہ ایک درخت ہے جو کہ آذربائیجان کی والی جو علاقہ ہے وہاں پر پایا جاتا ہے۔ اس کا اگر ہم تھوڑا سا مصرعے پڑھیں تو کچھ یوں ہے کہ آج کے بعد تم یاسمین کو نہیں پا سکو گے کہ مارے سیاہ بن کے ایک اجنبی نے اس کو ڈس لیا ہے۔ میں خود ایک اجنبی ہوں مگر سن کے یوں دم بخود ہو گیا کہ جیسے اس ماری سیاہ نے مجھے کو ڈس لیا ہو۔ یہ نظم دراصل اس دور کے ایران کا نوحہ ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جنگ کی تباہ کاریوں کے بعد قوم جو ہے وہ کس قدر اخلاقی اور معاشی طور پر پستی میں جا گرتی ہے اور کیسی کیسی تباہ کاریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ان کی نظم ہے خودکشی۔ خودکشی کا کردار جو ہے وہ زندگی سے فرار چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے جتنے بھی زندگی کے مسائل ہیں ان کا حل صرف اور صرف خودکشی ہے، کیونکہ اس طرح اس کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی اور یہ مسائل بھی ختم ہو جائیں گے۔ وہ کہتا ہے کہ زندگی جو ہے یہ ایک ایسی دیوار ہے جو بار بار چاٹنے کے باوجود دوبارہ بلند ہو جاتی ہے، اور اس کی خود فریبی جو ہے وہ آج بھی ہمیں یہی ہے کہ آج ہم آغوش زمین ہو جائیں گے۔ یہ خود فریبی جو ہے صرف ایک ذہنی خلل ہے اور یہ اس کے کچھ کام نہیں آتی۔ یہاں جو ہے یہاں پر بھی انہوں نے ایک بہت خوبصورت علامت پیش کی ہے۔ اس کے چند مصرعے کچھ یوں ہیں کہ میرا عزم آخری یہ ہے کہ میں کود جاؤں 7ویں منزل سے آج میں نے پا لیا زندگی کو بے نقاب۔ اس کے بعد ان کی نظم ہے انتقام۔ انتقام کا کردار ایک ہندوستانی شخص کا کردار ہے جو اپنے ہم وطنوں کی بے بسی اور لاچاری کا بدلہ لینے کے لیے انگریز عورت سے جنسی تسکین کر کے لینا چاہتا ہے۔ اس کا میر فسانہ وہ کردار ہے جو اس خود فریبی میں مبتلا ہے کہ جنسی تسکین جو ہے یہ سیاسی انتقام کا سب سے صحیح اور درست راستہ ہے۔ یہ کردار سمجھتا ہے کہ انگریز حکومت نے جو اس دور میں ہندوستانیوں پر جو ظلم و ستم روا رکھا ہوا تھا، ہندوستانی قوم جو ہے اس کا رہنا مشکل کیا ہوا تھا، تو اس ہندوستانی کردار کا خیال یہ ہے کہ ہم کسی انگریز عورت سے جنسی تسکین کر کے اس چیز کا بدلہ لے سکتے ہیں۔ اگر ہم ان کا محصل پیش کرنا چاہیں تو راشد نے اپنی نظموں میں بہت خوبصورت اور اعلیٰ پائے کے کردار تخلیق کیے ہیں جو کہ ڈرامائی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ ان کے مکالموں سے ایک افسانے کی فضا تشکیل پاتی ہے۔ راشد کی شاعری کو ہم محدود سطح پر کرداری شاعری بھی کہہ سکتے ہیں۔
راشد نے کرداروں کے ذریعے معاشرے کے اچھے اور برے دونوں عناصر کو بڑی خوبصورتی سے سامنے لانے کی کوشش کی ہے۔ راشد کی کردار نگاری کے ضمن میں براؤننگ کے اثرات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے۔ ان کے ہاں کرداروں کی اقسام مختلف ہیں، ان میں تنوع پایا جاتا ہے اور کردار نگاری کی تکنیک میں بھی تنوع پایا جاتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو۔ اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔